السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ جب ادارے سیاسی ہو جائیں، سیاست میں مداخلت کرنے لگے تو انجام ہوتا ہے بھیانک۔ ایسا ہی بھیانک انجام پاکستان کئی بار بھگت چکا ہوا ہے اور اب بھی اسی طرح کی صورتحال پاکستان کو درپیش ہے۔ ایک بڑا انکشاف ہوا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے۔ یہ انکشاف دو صحافیوں نے کیا ہے، ایک صحافی نے انکشاف کیا ہے، دوسرے صحافی نے اس انکشاف کی تصدیق کی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو کچھ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہتے اور کرتے رہے اس پر تو ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں ہوا۔ سیاست میں مداخلت تو کرتے ہی رہے، مگر کس طرح باجوہ صاحب پاکستان کے دفاع کو کمزور کرتے رہے عمران خان صاحب کے دور میں، اور کس طرح انہوں نے پاکستان کو انڈیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، یہ انکشافات ہیں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب جو مختلف انٹرویوز دیتے رہے ہیں، جو گپ شپ کے نام پر جو چھپتے رہے ہیں، جاوید چودھری کا ہو یا دوسروں کے، اس میں اس طرح کے اشارے یا واضح الفاظ میں وہ بات بھی کرتے رہے ہیں مودی صاحب کے پاکستان آنے کی، انڈین پرائم منسٹر کی، اور پھر عمران خان صاحب کی اس مخالفت کی وجہ سے ان کا دورہ جو ہے وہ ملتوی ہونے کی، کشمیر کے مسئلے پہ چپ سادھ لینے کی، ابھینندن کو گرفتار کر کے بالا کوٹ سے پھر واپس بھیج دینے کی، اور پھر ایاز صادق کا جو خطاب تھا قومی اسمبلی میں، جس پر بعد میں خطاب کے بعد انکشاف کے بعد ان کی اپنی ٹانگیں کانپ گئی تھی، تو انہوں نے پھر وہ ذرا وضاحت سی کر لی تھی، لیکن اس وقت بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہم نے دشمن کا جہاز مار گرایا، ہم نے دشمن کا پائلٹ گرفتار کر لیا، اور پھر ہماری ہی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور پھر ہم ہی پریشان تھے کہ اس کا کیا کریں۔ لہذا کہا گیا کہ چائے پلاؤ اور واپس بھیج دو، روٹی بھی نہ کھلاؤ، جلدی جلدی واپس بھیج دو۔ سیاست میں مداخلت کا انجام، عدالتوں کی مداخلت کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے، شہباز شریف صاحب جیل کے دورے پر تھے، اور انہوں نے کہا کہ جناب بتائیں کہ کتنے جو ہے وہ مقدمات چل رہے ہوتے ہیں قیدیوں کے اوپر، اور ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس پر کتنے از خود نوٹس لیے گئے۔ تو پاکستان آج جس حالات میں ہے، یا جب ٹوٹا ہے، ایک بار ٹوٹا اور اس کے بعد پاکستان کبھی سیاچن ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا تھا تو کبھی کچھ، اور یہ کہا جاتا تھا کہ جناب وہاں تو گھاس نہیں اگتی۔ یہ جنرل ضیاء-ال-حق کا تھا نا بڑا مشہور کہ وہاں اس کا ہم نے کیا کرنا، وہاں تو گھاس نہیں اگتی۔ یعنی جو جرنیلز، جو سیاسی جرنیلز کی میں بات کر رہا ہوں، باقی جرنیل نہیں۔ آج آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے اپنا دورے پر، جو سرحدوں کے اوپر دفاع کر رہے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے عید کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب سب سے عظیم جو فریضہ ہے فوج کا وہ ملک کی سرحدوں کا دفاع ہے، اس سے بڑا کوئی عظیم فریضہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بات ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں 75 سالوں میں ایسے بہت کم مواقع ہیں جب سیاست میں مداخلت نہ کی گئی ہو، یا جب سیاست میں مداخلت کرنے والوں کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ فوج ہو۔ آپ دیکھیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جب سے اعلان کیا کہ جی میں نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، ان کو گالیاں پڑنا شروع ہو گئی۔ اب وہ جو حامد میر کا کلپ ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی تحریک انصاف اچھالتی پھر رہی ہے، اور پتہ نہیں کس طرح کے القابات سے نوازا جا رہا تھا۔ اور ایک وقت تھا جب یہ قمر جاوید باجوہ صاحب یہ سارا کچھ کر رہا تھا پاکستان کے ساتھ، تو اس وقت عمران خان صاحب کہتے تھے قوم کو کہ جی وزیر اعظم قوم کا باپ ہوتا ہے، آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے۔ ان دنوں عمران خان صاحب اینڈ کمپنی قوم کو بتا رہی ہے کہ نہیں وہ تو غلطی ہو گئی، اصل میں باپ تو چیف جسٹس ہوتا ہے۔ یعنی جو عمران خان صاحب کے لیے سیاست میں مداخلت کرے یا چیزیں مینیج کر رہا ہو، وہ عمران خان صاحب کی نظر میں قوم کا باپ ہوا۔ اب جو انکشافات ہیں بڑے خطرناک ہیں، اور میں حامد میر کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے دفاع کے لیے کبھی بھی غافل نہیں رہے گی، لیکن باجوہ صاحب جو ہیں وہ صحافیوں کو بیٹھ کر بطور آرمی چیف GHQ کے اندر بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے تھے، حامد میر کہہ رہے ہیں، اور وہ نسیم زہرا کے پروگرام میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہم صحافیوں کو کہا تھا کہ جی ہمارے تو ٹینک جو ہے وہ ان کو زنگ لگ گیا ہے، وہ تو چل نہیں سکتے، چلنے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں۔ 20-25 صحافیوں کو آڈیٹوریم میں جہاں ISPR جہاں کور کمانڈر کانفرنس ہوا کرتی ہے وہاں بیٹھ کر انہوں نے کہا۔ پھر آپ کو جاوید چودھری صاحب نے جو آرٹیکل کا جو 6 گھنٹے کی ملاقات کے بعد آرٹیکلز کا جو لکھا ہوا تھا پورا کا پورا سلسلہ، اس میں باجوہ صاحب نے صرف ایک بات کی وضاحت کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس میں جاوید چودھری نے لکھا تھا کہ
قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب اگر رہتے تو پاکستان کا چلنا ناممکن تھا، جس کا عمران خان نے ترجمہ نکالا کہ جی باجوہ صاحب نے مان لیا کہ جی میں پاکستان کے لیے خطرناک تھا اس لیے انہوں نے مجھے اقتدار سے نکالا. تو باجوہ صاحب نے کہا میں نے یہ نہیں کہا تھا. جاوید چودھری نے کہا بالکل جی باجوہ صاحب نے یہ نہیں کہا تھا، یہ میں نے مطلب عکس کر کے چھاپا تھا. مگر اس کے علاوہ کسی بات کو انہوں نے نہ مسترد کیا نہ اس کی وضاحت دی. تو باقی باتوں میں سیاست میں مداخلت، عمران خان صاحب کا ہمارے سر پر عشق سوار تھا، بھوت سوار تھا عمران خان صاحب کو لانے کے لیے. عمران خان صاحب کو ہم نے صادق اور امین ڈکلیئر کروایا ثاقب نثار کے ذریعے، اور ہم عمران خان کو بجٹ پاس کروا کے دیتے تھے. ہم عمران خان کو MNAs اور سینیٹرز پورے کر کے دیا کرتے تھے. ہم نے عمران خان صاحب کے لیے فیصلہ کیا تھا بطور فوج کے عمران خان صاحب کو ہم نے لانا ہے. پھر ہم نے چیزیں مینیج کی، یعنی RTS بٹھایا، سارے اعترافات انہوں نے کیے، سارے انکشافات، اور سب ایک ایک کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے، ایک ایک کے اوپر کورٹ مارشل بھی ہو سکتا تھا. لیکن ظاہر ہے نہیں ہوا. لیکن یہ اچھا، ان میں سے کسی کی ایک کی بھی باجوہ صاحب نے کبھی وضاحت یا تردید نہیں کی. لیکن ایک چیز اور تھی جس کی بھی انہوں نے نہ وضاحت کی نہ تردید، وہ یہ تھی کہ وہ بتاتے ہیں کہ جی باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم نے کشمیر کے ساتھ جو اپنا لائن آف کنٹرول پر جو سیز فائر کیا تھا، ہم تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے تھے انڈیا سے. اور انہوں نے تاریخ تک لکھی ہوئی ان آرٹیکلس میں کہ باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا تھا، باجوہ صاحب نے کہا کہ جی اپنا انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے. اور لیکن جب ہم نے یہ بتایا تو عمران خان صاحب نے مخالفت کی، تو پھر ہم نے وہ دورہ ان کا منسوخ کروا دیا، نہیں ہوا دورہ. حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کے بعد اپنا مودی صاحب کا پاکستان کا دورہ تھا، اور فارن آفس کو جب یہ پتہ چلا کہ مودی صاحب آ رہے ہیں تو قریشی صاحب بھاگے عمران خان صاحب کے پاس گئے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ جی بالکل مجھے بتایا گیا ہے کہ جی اجیت دوول کے ذریعے فیض حمید کے ساتھ انڈیا کی بات چیت چل رہی ہے. تو بہرحال وہاں پہ پھر حکومت جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی. جب شاہ محمود قریشی صاحب نے فارن آفس نے جب ان کو بریف کیا کہ یار یہ اگر ہم ابھی اس طرح کی چیز کریں گے تو ہمارے لیے پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہوگی. تو اچھا یہ ساری ڈیولپمنٹس اس وقت کی ہیں جب ابھینندن والا واقعہ ہوتا ہے، اپنا پھر پاکستان جواب میں جا کر حملہ کر کے آتا ہے، تو اس کے بعد پھر ایک ابھینندن کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. اس دوران کی باتیں. یہ جو اجیت دوول کی ملاقاتیں یہ رپورٹ ہوتی رہی ہیں سورسز کے ذریعے. عمران خان صاحب کی حکومت اس کو کبھی بھی انہوں نے ڈسون نہیں کیا. عمران خان صاحب کی مودی کے ساتھ محبتیں اپنی جگہ تھیں. عمران خان صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو جب میرا خیال ہے کانسیکوینسز کا بتایا گیا ہوگا کہ یار اس کا بڑا خطرناک ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، تو لہذا عمران خان صاحب ہٹ گئے. ورنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ اپنا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو فارن آفس شاہ محمود قریشی صاحب نے جب ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی میرے علم میں تو ہے. تو یہ اچھا عمران خان صاحب شریک جرم نہیں ہوں گے، باخبر ضرور تھے، کیونکہ عمران خان صاحب کی اتنی فارن افیئرس میں یا اس طرح کے معاملات میں پولیٹیکل اس میں عمران خان صاحب کو اتنے بہت زیادہ دور رس آدمی نہیں ہیں. عمران خان صاحب ایڈہاکزم پر چلتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب مودی دوسری بار الیکشن لڑ رہے تھے انڈیا میں تو خان صاحب نے کہا تھا کہ جی اللہ کرے مودی وزیر اعظم بن جائے، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی نریندر مودی انتہا پسند، جن کے سر پر جن کے ہاتھوں پر گجرات کے مسلمانوں کا خون ہے، جن کو وزیر اعظم بننے سے پہلے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مسلمانوں کے قتل عام کے الزام کی وجہ سے امریکہ میں داخلہ پر پابندی تھی، وہ والے نریندر مودی کے لیے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ وزیر اعظم بن جائیں تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ یہی مودی نواز شریف صاحب کے دور میں پھر ان کے گھر پر چل کر بھی آئے تھے. پھر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو مودی ان کا فون نہیں اٹھاتے تھے. عمران خان صاحب روزانہ کہتے تھے مودی میرا فون ہی نہیں اٹھاتا. نواز شریف صاحب کے زمانے میں جو چل کر مودی آئے تھے اس کی حقیقت بھی سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے تو افغانستان سے دلی جاتے جاتے راستے میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ کی چائے کی پیالی پینی ہے، ہر صورت پینی ہے. اور اس طرح کے لوگ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے ہیں. لیکن کبھی یہ نہیں ہوا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں کشمیر کے مسئلے کو کمپرومائز کیا گیا ہوگا. لیکن عمران خان کے دور میں سیز فائر بھی ہوتا ہے اور باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور پھر یہ والی بات کہ جی ہم جنگ کرنے کے قابل نہیں تھے، یہ سپہ سالار کہہ رہے ہیں.
جس پر نسیم زہرا کہتی ہیں کہ جی وہ جب انہوں نے بات کی تھی تو اس وقت بھی میں کہہ رہی تھی کہ جی ان کا تو کورٹ مارشل ہونا چاہیے. حامد میر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بات کی تھی تو آپ تو لال پیلی ہو گئی تھی غصے سے کہ کیا بات کر رہے ہیں باجوہ صاحب آپ. حامد میر کہتے ہیں کہ جی ہم تو باجوہ صاحب کی اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے نہیں لڑ سکتی ہے. اب یہ شخص پاکستان کا سپہ سالار تھا. اب میں دوسرا حصے پہ آتا ہوں اس کے کہ عمران خان صاحب ان ساری چیزوں سے باخبر ہوتے ہوئے بھی جب مارچ 2022 آتا ہے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. لیکن ایک اور چیز میں بھول گیا, جب یہ ابھینندن والا واقعہ ہوا تو پارلیمنٹ میں تو بات نہیں کی جا رہی تھی کہ ہوا کیا ہے, ابھینندن کو کیوں واپس بھیجا گیا ہے. تو ایاز صادق صاحب نے ایک پارلیمنٹ کے اجلاس میں ایک تقریر کی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں جب ان کو پکڑ تو لیا لیکن ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں کہ اس کو واپس کیا جائے, فوراً اس کو زیادہ دیر نہ رکھا جائے. اور انہوں نے اشارہ واضح طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف کیا تھا, مگر بعد میں ظاہر ہے پریشر آیا ہوگا تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو عمران خان کے لیے بات کی ہے. سیاستدان بیچارے جس طرح کل پرسوں وضاحت دینی پڑی, کیا نام ہے ان کا, اپنے عبدالقادر پٹیل وفاقی وزیر صحت, انہوں نے تقریر کر دی تھی. انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ڈی جی اے ایس ایف جو ہیں وہ صاحب جو ہیں وہ ایئرپورٹ پر آئے اور دھکم پیل ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. باقی پھر انہوں نے مفتی شکور والا واقعہ بھی بتایا, یہ بتایا. بعد میں انہوں نے وضاحت کر, انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بھی فوجی افسر تھے, اگر فوجی افسر ہوتے تو میں یہ بات نہ کرتا کیونکہ انہوں نے ان کی قربانی ہے, بالکل قربانی ہے فوج کی پاکستان کے لیے. ہم بات کر رہے ہیں سیاسی فوج کی, سیاسی فوجیوں کی. تو وہ انہوں نے وضاحت بعد میں کرنی پڑی ایاز صادق صاحب کو کہ جی نہیں میرا اشارہ ان کی طرف نہیں تھا کسی اور کی طرف تھا. لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر یہ کہہ رہے تھے آڈیٹوریم میں بیٹھ کر صحافیوں کو کہ یہ ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں, یہ بات چھوٹی نہیں ہے. پھر یہ صحافیوں کو یہ بتانا کہ جی عمران خان صاحب کو ہم لائے تھے. تو میں بات کر رہا تھا کہ مارچ 2022 میں جب تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو اس کے بعد عمران خان صاحب اسی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے سر پر سیاست کر رہے ہوتے ہیں نا, انہی کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی مجھے تحریک عدم اعتماد سے بچاؤ اور میں آپ کو لامحدود مدت کے لیے ایکسٹینشن دے دوں گا. یہ بات باجوہ صاحب نے جب کسی صحافی کے ساتھ گپ شپ میں کی تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے انٹرویوز میں اس کا اون کیا, اعتراف کیا کہ ہاں جی میں نے کہا تھا. تو انہوں نے کہا تھا میں نے صرف اس طرح کہا تھا کہ اگر آپ اس لیے میری حکومت گرا رہے ہیں, گرانے میں پی ڈی ایم کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو آرمی چیف کے عہدے میں ایکسٹینشن دے دیں گے تو پھر میں آپ کو دے دیتا ہوں, جب تک آپ کہیں آپ کو ایکسٹینشن دے دیتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ ایک آرمی چیف جو ان کی حکومت کے خلاف سازش کر رہے تھے ان کے خلاف عمران خان نے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی. دوسری بات یہ کہ ایک آرمی چیف جو عمران خان صاحب نے خود کہا نا, مطالبہ کیا کہ جی روس کے معاملے پر آ کر واپس روس سے واپسی کے بعد باجوہ صاحب نے جو ہے وہ تقریر کر دی روس کے خلاف, ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی, امریکہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے تقریر کر دی تو اس پر ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. بھائی وہ تو بہت بعد کی بات تھی نا, اس کے بعد بھی آپ نے ان کو ایکسٹینشن کی پیشکش کی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ کی کمزوریوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا ایشو تھا یا کچھ ایسا ایشو تھا, تو ہم چودھری اعتزاز احسن صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور معاملہ عجیب و غریب ہوا تھا. تو اعتزاز احسن صاحب خود بھی جٹ ہیں, ہنس کر انہوں نے کہا کہ یار ہے نا کہ تو جٹ لگتا ہے نہ جرنیل لگتا ہے. وہ بات اس وقت کی مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں چودھری اعتزاز احسن صاحب. یعنی ایک بندے کا جگرا ہوتا ہے, بندہ جو آرمی چیف بن جاتا ہے نا وہ اس کا اپروچ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے سوچنے کی, اور اس کے اندر حوصلہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ ایکسٹینشن کے لیے کبھی سورے کو ادھر سسر کو کبھی ادھر بھیج رہے ہیں, کبھی ادھر بھیج رہے ہیں, کبھی یہ سازشیں کر رہے ہیں, کبھی وہ سازشیں کر رہے ہیں, اور پھر یہ تک کہہ رہے ہیں بیٹھ کر. یعنی پورا کا پورا پاکستان کا جو ایک بھرم ہے یا حقیقت ہے جو بھی ہے اس کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. یہ اتنا بڑا, اب ظاہر حامد میر نے جو بات کی ہے اس بات کی طرح طرح سے تصدیق بھی مختلف مواقعوں پہ ہوئی ہے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک جرنیل رہے ہیں, آرمی چیف رہے ہیں, جنرل اسلم بیگ, سیاسی تھے. اسلم بیگ صاحب بہت بڑے سیاسی جرنیل تھے, آئی جی آئی بنائی
بینظیر بھٹو کی حکومت ختم کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہے. پہلے کوشش کی کہ بینظیر بھٹو کسی صورت حکومت میں نہ آئیں، مگر انہوں نے ایک انکشاف کیا تھا. پاکستان اور انڈیا میں ٹینشن چل رہی تھی، انڈیا پاکستان کو روزانہ للکار رہا تھا اور انہوں نے میزائلوں کا رخ ہماری طرف کر دیا ہوا تھا. تو بینظیر بھٹو شہید نے اپنی کانفرنس بلا کر یا جو بھی ہوتا ہے ایک میٹنگ بلا کر سیکورٹی اس کی اسٹیبلشمنٹ کی، فوج کی، انہوں نے کہا کہ جی تیاری کرو، ہم پہلے حملہ کریں گے. تو اسلم بیگ کہتے ہیں کہ جی اب وہ ان کا اپنا سوچنے کا زاویہ اپنا تھا، حالانکہ دلیر ہونے کے لیے عورت اور مرد ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اتنا بڑا دلیر لیڈر نہیں دیکھا. عورت ہوتے ہوئے بھی بینظیر بھٹو نے کہا کہ تیاری کرو، انڈیا اگر کوئی بھی تھوڑی سی بھی شرارت کرے تو حملہ کر دو، ہم نے 1 منٹ انتظار نہیں کرنا. تو کہتے ہیں کہ پھر پتہ چلا امریکہ کو، اور امریکہ نے دوڑنا شروع کر دیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، 2 ملکوں میں جنگ ہو جائے گی، بڑی خطرناک صورتحال ہوگی. ایک اس طرح کے لیڈر اور اس طرح کے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں، اور اس طرح کے جرنیل جو ہوتے ہیں نا، جو سیاسی جرنیل باجوہ صاحب جیسے، اور پھر جج جو سیاسی ہوتے ہیں وہ انصاف کی تباہی کر دیتے ہیں. جس طرح وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کبھی کسی قیدی کے بیچارے کو ناحق جیلوں میں بھیجنے پر بھی کبھی کوئی سو موٹو ہوا ہے، اور پھر انصاف نیلام ہو رہا ہوتا ہے. اور جرنیل اگر سیاسی ہو جائے تو پھر دفاع پر کمپرومائز ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے ایک بار ملک گنوایا ہے، آدھا ملک، اور کئی بار ہم جو ہے بہت بڑا نقصان اٹھا چکے ہوئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.